یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ تو ساڑی تربیت تھی امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایسی فرمائی ہے کہ آپ فرماندے سن کہ اگر زندگی چھے تانوں کدے موقع مل جائے کوئی گل کرن دا یا تانوں کوئی بندہ بلائے اور تانوں ایک ہے کہ جناب کوئی دین کی بات کریں تو آپ فرماندے سن پھر ڈر جھک کے بات نہیں کرنی تے گھٹ گھٹ کے آپ فرماندے سن چون چون نال تے دین کوئی نہیں پھیلے نا جی دین تو پھیلا حیدر قرار کی للکار سے دین پھیلا حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے ٹھیک ہے تے چون چون یا یوں یوں کر کے دین دی گل نہیں ہوندی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر تلے جوان دا ہی دین کی بات اور دین کا کام پہرے داری کا اے ڈبو تے کتے بلے نہیں کر سکتے دین کا کام اگر کوئی کر سکتا تو محمد عربی کا شعر ہی کر سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اس واسطے رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی تھانے دار سے اجازت نہیں چاہیے ہمیں کسی نمبردار کی کوئی پرواہ کوئی نہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں جب دین دی گل آئے تو پھر سوچ سوچ کے بات نہیں کرنی پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی نمبردار بیٹھا کوئی چوڑا بیٹھا کوئی چمار بیٹھا کوئی چودھری بیٹھا کوئی بڑا بیٹھا کوئی چھوٹا بیٹھا دین ایسے بیان نہیں ہوتا کہ تھانے دار بھی راضی رہے ایم این اے ایم پی اے بھی راضی رہے صدر وزیر اعظم بھی ناراض نہ ہو نہیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے نظروں پہ چڑھے کون دیکھے تلوار تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا زمین رسول اللہ کی ہے ہم نے بات آقا و مولا کی جب بھی کرنی تو سینہ تار کے کرنی اس دنیا میں بھی لبیک کا نعرہ لگانا ہے قبر میں بھی لبیک کا نعرہ لگانا ہے اور حشر میں بھی انشاءاللہ ہم ساتھ میں مل کر آقا و مولا کی قیادت کے اندر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تے سارے جتنے بھی ہیں نا ڈبو تے شیخو تے کتے تے بلے تے بڑے جتنے بھی ہیں سیاسی چمچے تے انہاں تے گھڑچے تے ساری نفریاں یہ ساری مل کے بھی آ جائے نا لبیک والے کے ایک کارکن کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیوں جی پھر دسو فائنل میچ آیا کہ نہ آیا فائنل میچ وہ 92 والا تے نہیں سی نا جی فائنل میچ تے عمران دا پیا لبیک والے نال تو انہاں اے سمجھا کہ جناب ان کا پہلے اس سے پہلے انہاں دے پالے پڑے لڑکیاں نچان والے دے نال اور نچن ٹپن والی جماعت تے ہو رہے ہیں جی ان کا پالا پڑا لڑکیاں نچوانے والوں کے ساتھ بیچ چوک پہ ماں بہن بیٹی نچوانے والے اور ہیں اور کبھی فیض آباد کی سرزمین پر کبھی رانا ٹاؤن پر کبھی سادوکی میں کبھی شاہدرہ کے میدان میں گولیوں کی بوچھار کے سامنے کبھی شیلوں کی برسات کے سامنے سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس واسطے آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے ڈریں وہ جو غلط کام کرے ہم گھروں سے آئے اتنے دور سے تیسے کیوں آئے بھئی حضور دے ذکر کرن واسطے ڈرن وہ جڑے لوگ منشیات فروش ہون ڈریں وہ جو غلط کام دیکھیں غلط کام کریں ڈریں وہ جڑے لوگ شراب دا کام کرن ڈریں وہ جو 2 نمبریاں کریں ہم گھر سے آئے رسول اللہ کا ذکر کرنے
تو اسی کیوں ڈری ہے بھئی؟ بزدلی جو ہے نا، بزدلی یہ انسان کا ایمان بھی لے جاتی ہے. یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے جو بزدلی ہے نا، بزدلی یہ تو انسان کا ایمان بھی لے جاتی ہے. دسو بھی آج تک جتنے بھی اللہ دے ولی گزرے، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام گزرے، تسی کہو جی فلاں حضرت صاحب ایسن بہت بڑے اللہ دے ولی سن، بہت بڑے رسول اللہ کے غلام تھے، لیکن ایک بات ہے کیا جی، اے تھانے دار تو انہوں نے ترا نکلنا سی، تو پولیس تو بڑا ڈرنے سن، تو پھر کوئی اوکھا ویلا آ جاتا لتاں کم جاندی ہوندی سن. حضور کا وہ غلام نہیں، آج تو وٹا پٹو تھلو نکلتے ہیں نا عاشق مصطفیٰ. یہ نیا فتنہ آ گیا، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں بھی بہت بڑا حضور کا غلام، میں بھی بہت بڑا رسول اللہ کا عاشق. تو سنی جو سب سے کم ہلکا نعرہ جو مسجد کے اندر لگتا ہے وہ کیا ہے کہ غلامی رسول میں، لیکن غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں صبح گرم بسترا چھوڑ جانے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں تھانے دار کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا قبول نہیں ہے. اور غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن دنیا دار کمینے کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہونا قبول نہیں ہے. اور غلامی رسول میں موت تو قبول. دسو بھی او رسول اللہ آج ایک ڈرایا جاندہ نا، پولیس بھیج دی جاتی ہے جناب، تھانہ ہو جائے گا، پرچہ ہو جائے گا. تو جو بندہ تھانے دار کو دیکھ کر جس کی ٹانگیں کانپیں ہیں تو اس نے بدر میں جانا ہے، اس نے پورے کفر کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو جڑا بندہ ایک پرچہ بھی نہ جھل سکے وہ حضور کا غلام ہے. اور جو بندہ تانے دار کے دنیا دار کسی کمینے کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکا کیا وہ حضور کا غلام؟ اور جو بندہ ہاتھوں میں کڑیاں بھی نہ لگوا سکے کیا وہ حضور کا غلام؟ تو جڑا بندہ 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا اپنے نبی کے رحمت کے نام پر، کیا وہ حضور کا غلام ہے؟ حضور کا غلام وہ نہیں، حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. اڈیالہ کی جیل ہو سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ، اڈیالہ کی جیل سامنے پھانسی کا پھندا، زندگی کے آخری لمحات ہو، پھر غازی ملک ممتاز قادری نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر غازی ملک ممتاز قادری صاحب کی ٹانگیں کانپی نہیں. ہم ان بابوں کے ماننے والے نہ اس کے قدم تک میں گئے بلکہ پھانسی کا پھندا دیکھ کر سینہ تان کے چلا اور پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. اس لیے ہم ہیں حسینی، ہم حسینیت کا دم بھرنے والے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ دسو بھی آپ لوگ بھی بوڑھے ماں باپ کو سب کو چھوڑ کر آج ادھر میدان لگا کے آگے بیٹھ گئے. تو جنہ دی ٹنگا کمڑیاں سے نا پولیس ویک کے ہو تو ادھروں ہی ناس گئے. لیکن یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. ادھر اور محفل کے اندر نا ادھر تے لبیک، ادھر تے سماعی خیر اور بن گئے نا. ادھر تو ان سارے تسی نا اوکے جس طرح ریفائن ہو کے آئے نا سچے بندے آگے پیچھے چھاننی جے لگ گئی سی پولیس آلیاں دی، ادھر تو ان سارے آگے سچے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بالکل ڈٹ گئے رہا زندگی جیئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آخر موت ہے، پتہ کوئی نہیں لگنا جھٹ کے ساتھ، اب پتہ کوئی نہیں لگنا جناب جھٹ دے نال اس طرح فرشتہ آ جانا اکھاں دے سامنے. تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے. تو زندگی جس طرح ایک باری آندھی ہے نا ایک باری ملتی ہے، اس طرح موت بھی ایک مرتبہ ہی ملتی ہے. اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کم جئیں گے شیروں کی طرح جئیں گے. اسی طرح اے دنیا داراں دی غلامی کی 1000 سال کی زندگی آقا و مولا کی غلامی کے اندر ایک لمحے کی زندگی اس سے 1000 گنا بہتر ہے. کام جئیں گے زندہ باد شیرو، زندہ باد
سنو جی حضرت امام حسین ان سیاسی گل بھی سن لو. لوگ سانو ہی تانے مار دینا نا سیاست. دسو بھی نماز پڑھنا سیاست ہے؟ اچھا نماز پڑھنا سیاست ہے؟ تے حج کرنا سیاست، قرآن پڑھنا سیاست. تے بندہ ایک ہے کہ جس نبی دا نا دا کلمہ پڑھا اس کا نظام مصطفیٰ لانا سیاست ہے. تے اسی بندہ ایک ہے جی قرآن کی حکومت ہو تو قرآن دی حکومت دی سر بلندی دی گل کرنا کیا یہ سیاست؟ امام حسین کیوں گئے جی کربلا؟ امام حسین کیوں گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ہستے کربلا گئے نظام مصطفیٰ دے نفاذ ہستے. تے یزید پلیت جڑا ایسے نا گندہ جو حاکم بن کر بادشاہ بن کر جو اپنا نظام چلانا چاہ رہے سی اس نظام دے خلاف آپ گئے. تے آج بھی یہ حضور کے غلام نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور گندے نظام کو انشاءاللہ ہم نے گرانا ہے. گراؤ گے نا جی انشاءاللہ؟ ہم لبیک والے یہ کہتے ہیں، دنیا دار کہندے ہیں نہیں قرآن کی حکومت صرف اور صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر ہو. اسی کہندے ہیں نہیں، بتاؤ قرآن کیا اس لیے نازل ہوا کہ قرآن کی صرف مسجد کے اندر تلاوت ہو، قرآن کا قانون صرف اور صرف مسجد کے اندر نافذ ہو. اسی لبیک والے کہندے ہیں کہ قرآن کا قانون مسجد کے اندر بھی ہوگا اور تھانے کے اندر بھی ہوگا. تھانے کے اندر ہم تھانے دار کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے. تھانے دے اندر ہم رشوت کا نظام نہیں چلنے دیں گے. ظلم ستم کا بازار گرم نہیں ہونے دیں گے. تھانے کے اندر امیر آستے قانون اور تے غریب آستے قانون اور اے بھی بدماشی نہیں ہونے دیں گے. تھانے دے اندر بھی اگر قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا. یہی ہماری محنت ہے. تو انشاءاللہ لبیک علیہ نال ہونا جی انشاءاللہ. تھانے کے اندر بھی قانون اگر چلے گا تو وہ تھانے دار کا نہیں بلکہ قرآن کا قانون چلے گا. اسی طرح اب بتاؤ جی ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، کیا قرآن کا قانون اگر عدالت میں ہوتا تو بتاؤ آسیہ ملونہ گستاخ رسول جس نے آقا و مولا کی شان میں بدترین گستاخی کی، گستاخہ ہستے انتخاب ہوا پھلاں دا ہار. راتوں رات جس نے گستاخی کی اس عورت نو راتوں رات رہا کر کے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا. اور جس غازی ملک ممتاز حسین قادری نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا اس نے انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، قاتل ہے، اس کے لیے انتخاب ہوا پھانسی کے پھندے کا. تو یہ یہودیوں کا قانون بھی نہیں چلنے دیں گے. عدالت کے اندر بھی اگر قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا. صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی میں بھی قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا. اور سینٹ میں پارلیمنٹ میں اگر قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا. اور تخت کے اوپر یہودیوں کے ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیں گے، کفریہ نظام نہیں چلنے دیں گے. تخت کے اوپر بھی اگر آئے گا تو محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس واسطے تسی محنت کرو، میدان عمل میں آئیں انشاءاللہ. حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تقریروں کا وقت گیا، پوری زندگی ہوگی تقریریں سنتے اور تقریریں کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں آگے بھی ہوتی رہیں گی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا تقریروں کا وقت گیا، اب تو میدان لگانے کا وقت آ گیا. میدان عمل میں نکلیں اور جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا نظام ہم نے لے کر آنا ہے. سدھی تو جھٹکی گال ہے. آپ لوگ جو جوان کھڑے کیا جوانی عمران خان کے لیے ہیں؟ تو کیا جو آپ بزرگ بیٹھے کیا بزرگ نواز کے لیے ہیں؟ تو جنہ دے کول 4 پیسے نے کیا پیسے بھٹو آستے نے؟ ہماری جوانیاں بھی رسول اللہ کے لیے ہے نا جی انشاءاللہ. ہمارا مال و متاع بھی رسول اللہ کے لیے، تو ساری برادری بھی رسول اللہ آستے، ہماری حمایت بھی رسول اللہ کے لیے. یا رسول اللہ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے حالات جیسے بھی ہوں. حضرت فرماتے ہیں حالات دیکھ کے دین کی بات نہیں ہوتی. حالات جیسے بھی ہوں، سامنے ظالم جابر حق میں زمانہ ہو یا یہود و نود کے ایجنٹوں کا نظام ہو، پرچے کٹوا سکتے ہیں، ہتکڑیوں جوتیاں وہ سجوا سکتے ہیں، جوانیاں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزار سکتے ہیں.
لیکن یا رسول اللہ ہم جی آپ سے وعدہ کرتے آپ کی عزت ناموز کی پہرے داری کی بات پہلے سے بھی دلیری کے ساتھ کریں گے. حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے, دیں گے جی انشاءاللہ. آپ سب لوگ ماں بہن بیٹیوں والے بیٹھے ہیں تو ایک بندے دے نال نا 2 4 8 10 عورتوں کی عزت جڑی ہے. ایک اگر مرد ہے تو اس دے نال ایک اس کی ماں, پھر اس کی بہنیں, اگر شادی شدہ ہے تو اس دی گھر والی, اس کی بیوی, اگر صاحب اولاد ہے تو اس کی بیٹیاں. تو آپ سب بھی ماں بہن بیٹیوں والے ہیں نا جی. آپ یہ سمجھنا عزت کا مسئلہ. ہم سب نے اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی خوب رکھوالی کی ہے نا جی. غیرت والے سارے بیٹھے ہو, کسی دے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہے کہ کوئی میری آپ کی ماں بہن بیٹی دی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے. کسی دے اندر یہ جرت نہیں کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کا کوئی خاکہ بنا لے, کوئی ان کی گستاخی کر لے. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا شوہر زندہ اس دے جندے جی اس دی اس دی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ لی. اتنی غیرت میرے اور آپ کے اندر ضرور موجود ہے. تو پھر بتاؤ کہ ہم سب کی عزتیں جو ہمارے پہلے گزر گئے ان کی بھی عزتیں, قیامت تک جو ہمارے بعد میں آئیں گی نسلیں ان کی بھی عزتیں, سب کی عزتیں آقا و مولا کی عزت کی وجہ سے ہیں. ہم سب کی عزتیں آقا و مولا کی وجہ سے ہیں نا. تو دنیاوی غیرت تو میرے اور آپ کے اندر اتنی ضرور موجود ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی گستاخی نہ کر سکا, کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکا. لیکن اس وقت ملک پاکستان دے اندر قریب 22 کروڑ مسلمان نے, اور پوری دنیا میں قریب 1.5 ارب 150 کروڑ تو زائد مسلمان بس رہے نے. تو پچھلے 10 سالوں دے اندر حضور علیہ السلام کے 50 لاکھ تو زیادہ خاکے بن چکے ہیں. ایک 2 ڈالر کے اندر آقا و مولا کے خاکے بنا کر فٹ پاتھوں پر رکھ کے بیچے گئے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ پڑھ جانے کے بعد معاملات حل نہیں ہوں گے. معاملات تب حل ہوں گے جب ہم جہاد کا نعرہ لگا کے میدان عمل میں آئیں گے. تو جہاد کرنے واسطے تیار ہونا چاہیے انشاءاللہ. جہاد جہاد اب سنیں جی, جہاد بالکل ایسی فرض ہے جیسے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہے. جہاد بالکل ایسے فرض ہے جیسے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور جس بندے نے جہاد نہ کیا, نماز نہ پڑھی تو پکڑ ہے نا جی, پوچھ ہے. سنو, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے جہاد نہ کیا, بغیر جہاد کیے اور جہاد کی اس نے نیت بھی نہ کی تھی, نہ جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ باندھا نہ نیت کی, جو انسان بغیر جہاد کیے بغیر جہاد کی نیت کیے مر گیا, جدو مرے گا تو منافق دی موت مرے گا. دسو بھی جہاد میں عزت ہے یا جہاد میں بےزتی ہے؟ اور جہاد ہی دین اسلام کی روح ہے. اگر جہاد نہیں ہے تو پیچھے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے. بیت المقدس کے اوپر آج قبلہ اول کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. یہودیوں کا قبضہ کس نے چھڑانا ہے؟ یہودیوں نے, ہندوؤں نے, یہودوں نود کے ایجنٹوں نے, ڈبوں نے. بیت المقدس کا اگر قبضہ چھڑانا ہے تو یہ لبیک والے چھڑائیں گے. یہ درد والی باتیں ہیں, ایک گلاں درد والیاں نے. تو جے تو آٹے اندر احساس ہو نا, اگر تو آٹا ضمیر تے دل زندہ ہے تو پھر تو انہوں ایک گلاں سمجھ آندیاں نے. نہیں تو ہندو رقصاؤں کا ناچ دیکھنے والا, جو انڈیا کی ایکٹریس اور ہندو رقصاؤں دے جو ناچ ٹپے لوگ دیکھ دینے نا تو انہوں دی فلمہ, وہ کبھی ہندوستان کے خلاف اعلان جہاد نہیں کر سکتے. دل میں درد نہیں, نگاہ پاک نہیں, اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں. دل چ اگر درد نہ ہوئے نا تو نگاہ پاک نہ ہو تو وہ بندہ کبھی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. حضرت امیر مجاہدین آپ فرماندے سن کہ میں نے بھول کے بھی کبھی ٹی وی نہیں دیکھا. یہ دلیری تب آتی ہے. آپ فرماندے نے کہ میں نے بھول کے بھی میں نے ٹی وی کے اوپر میری نظر نہیں پڑی. اب بتاؤ, یہ پولیس کی نفریاں اور یہ سارے پرچے اور یہ سارے شیل, جتنا زور انہاں سارے نے رل کے لبیک دوتے لایا نا, اگر اس دا ادھا زور بھی ہندو کافران تے لاندے تے کشمیر نے رہا ہو جانا سی.
میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جس دا ادھا زور بھی لگتا نا کشمیر دے ہوتے تو کشمیر نے رہا ہو جانا تھا، لیکن جدو گل آئی نا کشمیر دی تو عمران خان کہتا ہے نہیں، ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر 9 لاکھ ہندو فوج بیٹھی ہے، اسی جائیں گے تو اسی انہوں تے حملہ کریں گے، وہ مر جان گے، وہ ساڑھے تے حملہ کر دیں گے۔ اقبال کہتا ہے کہ کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، اقبال کہتا ہے کہ کافر کی بھی موت سے جس مسلمان کا دل کانپے، کون کہتا ہے کہ اسے مسلمان کی موت مر؟ ہندو کو دیکھ کر جس کی ٹانگیں کانپے، اتنی نفری بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے، ہتف بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، F-16 بھی ہے، معراج بھی ہے، F-17 JF-17 تھنڈر بھی ہے، اور جناب کلیشنکوفیں بھی، SMG بھی، اور جناب بڑی بڑی کلیشنکوفیں G3 بھی ہے، سارا کچھ ہو جان دے باوجود تو پھر ہندو کو دیکھ کر جس کی ٹانگیں کانپے، ایک واری نہیں، یہ ساری جماعتیں مل کے بھی آ جائیں تو پھر ایک واری نہیں نہ کہ 10 واری تس اقتدار دیو، خدا کی قسم یہ اعلان جہاد نہیں کر سکتے۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا، جڑا بندہ خاتم النبیین نہ پڑھ سکا وہ جہاد کرے گا۔ آج کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کے دعوے دار، اور جو بندہ اپنے 6 فٹ کی وجود کے اوپر جو بندہ اسلام کا نفاذ نہ کر سکا، جو بندہ اپنی شکل بھی اسلام کی حکم کے مطابق نہ بنا سکا، جس کے گھر کے اندر اسلام نہیں، جس کے دفتر کے اندر قرآن نہیں، جس کی اسمبلی کے اندر قرآن نہیں، جس کے صفوں کے اندر ایک بھی اسلام والا نہ بیٹھا ہو، کیا وہ دین اسلام کا نفاذ کرے گا؟ جو جسم کے اوپر اسلام نہ نفاذ کر سکا وہ پورے 4 صوبوں ملک کے اندر دین کا نفاذ کرے گا؟ تو اسمبلی بیٹھی ہے، قیادت ہو رہی ہے عمران خان کی، اور کابینہ بیٹھی ہے۔ کابینہ سنو جو نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے۔ ادھر دیکھو تو شیخو بیٹھا ہے، تو ادھر دیکھو تو ڈبو بیٹھے ہیں، تو ادھر دیکھو تو چینی چور، ادھر اگلا دیکھو تو جناب آٹا چور، ادھر ایک زانی بیٹھا ہے، اس سے آگے بڑا شرابی بیٹھا ہے، اس تو آگے قبضہ مافیا، اس تو آگے اور اس تو بھی بڑا جناب زانی۔ یہ کابینہ اسلام نہیں لا سکتی، کابینہ تھی آقا و مولا کی۔ ادھر دیکھو دائیں جانب بیٹھے ہیں جناب ابو بکر صدیق، تو ادھر بیٹھے فاروق اعظم، ادھر بیٹھے عثمان غنی، ادھر بیٹھے حیدر قرار، ادھر بیٹھے ابو عبیدہ بن جراح، ادھر بیٹھے ابو ہریرہ، اور جناب سامنے جرنیلی کا جھنڈا لے کے کھڑے سیف اللہ، اللہ کی تلوار خالد بن ولید۔ کابینہ تو ایسی نا جناب، کیوں جی؟ تو یہ کہندہ نہیں ہم ہندو کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتے، تو کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اس کو مسلمان کی موت مار؟ دسو بھی آپ سمجھائیں، ہم اتنے دور سے ہیں ملتان میں، ہم آپ سے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن گال حلفن کرنی ہے، پھر حلف تو تھلے نہیں۔ دسو بھی عمران خان اعلان جہاد کرے گا؟ کشمیر کے اندر جو ہماری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی، آپ کو پتہ ہے جس ہندو جس سکھ کا دل چاہتا ہے نا وہ اس ماں بہن بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے اس کی عزت لوٹ لیتا ہے۔ کیا کشمیریوں کو آپ اپنی ماں بہن بیٹی نہیں سمجھتے؟ تو ادھر جو بندہ کشمیر آستے گل کرے کہہ جی اعلان جہاد کرو، اسی اعلان جہاد دی گل کریے تو وہ کہتے ہیں یہ تو باغی ہیں، اسی حضور دی عزت دی گل کریے تو کہتے ہیں جی یہ تو غدار ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے تو یہ کہتے ہیں جی دہشت گرد ہیں۔ بتاؤ کیا وہ ہماری ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو ان کی عزت کس نے بچانی ہے؟ جہاد ہندو کے خلاف کس نے کرنا ہے؟ کشمیر فتح کس نے کرنا ہے؟ لبیک والوں نے کرنا کس نے؟ یہ بھی سنو، یہ بھی سنو۔ آج جس کشمیر ماں بہن بیٹی کو وہ ہندو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو جب وہ اس کی عزت لوٹ رہے ہوتے ہیں تو دسو وہ اب آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ ہماری سکی بیٹی ہماری بہنوں کی طرح ہے نا جی۔ تو جب وہ اس کی عزت لوٹتے ہیں تو اس کو تو نہیں پتا کہ یہاں جو ان سے ہیں جنہوں نے اعلان جہاد کرنا تھا وہ تو ہندوؤں کے خود ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اعلان جہاد کرنا تھا وہ تو خود جناب رات کو شرابیں پی کے مست سوئے ہوئے ہیں، ان کے تو گھروں کے اندر خود انڈیا کے جناب چینل چاہ رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی نا، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ وہ 3 باتیں ضرور کرتی ہوگی، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قیامت والے دن آج اگر آپ کشمیر اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے نہیں کھڑے ہوتے نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، خدا کی قسم قیامت والے دن اس طرح انہوں نے ہمارا گربان پکڑنا ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو وہ لڑکی یہ کہتی ہوگی کہ یا الہی، یا اللہ، میری ساتھ آج جو یہ ظلم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یا الہی میں نے تجھ کو اپنا رب مانا، تجھ کو اپنا معبود مانا، میں نے صرف تجھ کو سجدہ کیا،
تیرے علاوہ نہ کسی بھگوان کے آگے میں سجدہ میں گئی، نہ کسی مورتی کے آگے جھکی، نہ کسی بھگوان کے آگے جھکی، نہ کسی گائے کے آگے جھکی، نہ کسی سانپ کو میں نے سجدہ کیا۔ یا اللہ میں نے صرف تجھ کو عبادت کے لائق مانا اور تجھ کو میں سجدہ کیا بس۔ آگے اگلی وہ عرض پیش کر دی ہوئے گی بڑی ڈاڑی آقا و مولا دی برگاہ دے اندر، یا رسول اللہ آج تہاڈی امتی دے نال آج یہ میری عزت اس لیے تار تار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اپنا نبی مانا، آپ کے نام کا کلمہ پڑھا، آپ کو اپنا مالک و مختار مانا۔ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی شریعت کی ایسی پابندی کی کہ پردے کی وجہ سے کوئی غیر محرم بھی میرا منہ نہ دیکھ سکا۔ آج یہ 4 ہندو آگے، سکھ آگے، یہ اٹھا کے مجھے لے آئے، اب یہ میری عزت تار تار کر رہے۔ یا اللہ یا رسول اللہ مجھے آج گلہ ان مسلمان بھائیوں سے کہ جو بارڈر کے اس پار میرے سامنے بیٹھے ہیں 20 کروڑ سے زائد، یہ 4 ہندوؤں سے بھی یہ میری عزت نہ بچا سکے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ 86 سال آپ کو قید دی گئی ہے، پچھلے 20 سالوں سے امریکہ کی جیل میں، باتھ روم بھی ان کا باہر بنایا ہوا ہے، جی اگر باتھ روم جانا ہے تو باہر، باتھ روم دی 4 دیواری کوئی نہیں ہے، اس طرح اوپن لگائی ہے یہ سیٹ۔ اور خود جو سابقہ صدر ہے نا امریکہ کا، اس نے یہ بیان دیا، آج بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اس نے خود مسلمان نون لیگ کی حکومت تھی، اس نے خود نواز شریف لوگوں کو فون کیا، اس نے کہا آپ خالی لیٹر لکھ دیں، ایک خط آپ لکھ دیں جس کے اوپر آپ یہ لکھیں کہ عافیہ صدیقی میں کائنڈلی بی ریلیزڈ آن کمپیشنیٹ بیسس۔ مطلب اس دا یہ ہے کہ تسی خالی اتنا لکھ دو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انسانی ہمدردی کے تحت اللہ واسطے چھوڑ دیا جائے، کمپیشنیٹ بیسس، انسانی ہمدردی کے تحت اللہ واسطے آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں۔ تو صدر امریکہ نے یہ کہا کہ آپ خالی مجھے یہ لیٹر لکھ دیں، ہم اسی وقت عافیہ صدیقی کو پاکستان بھیج دیں گے، رہا کر دیں گے۔ انہوں نے تو تلوار کدھر اٹھانی تھی، ان سے لیٹر نہ لکھنے ہوا، یہ ایک لیٹر بھی نہ لکھ سکے۔ 10ویں لیٹر لکھ کے کوئی ادھروں کوئی ڈاکیے نے جانا سی، لیٹر لکھ کے کوئی ای میل ہی ہونا تھا نا، فیکس ہو جانا تھا بس، ان سے ایک لیٹر بھی نہ لکھا جا سکا۔ اور وہ لوگ جو اسلام کی بیٹی کے لیے ایک لیٹر نہ لکھ سکے، کیا وہ میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت بچائیں گے؟ عمران خان جو قوم سے وعدہ کر کے آیا، اس نے کہا جناب میں جب بھی برسر اقتدار آؤں گا میں عافیہ صدیقی کو رہا کروں گا۔ آج 3 سال ہو گئے، 10ویں ایک باری بھی اس نے نہ لیا۔ اب سنو، پھر جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی بہن کو جب یہاں رابطہ ہوا نا، انہوں نے یہ ساری باتیں سنائی، یہ آپ کا اگر ضمیر ذرا سا بھی ہے نا زندہ تو وہ واقعی وہ آپ دل آپ کا خون کے آنسو روئے گا۔ آپ فرماندی نے کہ مجھے جب یہ پتہ لگا نا کہ صدر امریکہ نے یہ کہا ہے ہمارے حق میں زمانہ صدر وزیر اعظم کو کہ تسی خط لکھ دو میں رہا کر دیں، تو کہندے نے مجھے رائی تھی کہ ابھی آئیں گے تالا کھلے گا، تو میں گئی پاکستان، لیٹر ہی تو لکھنا ہے۔ تو آپ فرماندی نے کہ پھر بعد میں امریکی آئے تو ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو انہوں نے انہوں نے کہا جناب اسے تو کتنی باری انہوں نے کیا ہے، تو امریکی جن کے لیے تم آس لگائی بیٹھی ہو نا، وہ تو تمہاری رائے کے لیے ایک لیٹر ایک خط بھی نہ لکھ سکے۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں نے تینوں کوئی نہیں چھڑانا، اسی تینوں رہا کرنے ہیں، طریقہ تینوں دسنے ہیں۔ کہتی ہیں انہوں نے قرآن مجید نہ میرے سامنے آ کے زمین پہ رکھ دیا، تو امریکیوں نے کہا کہ آپ اس قرآن کے اوپر سے پاؤں رکھ کے تو ٹاپ کے چلی جاتے اسی تینوں پاکستان بھیج دینے۔ تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ کافروں کی جیل میں امریکہ میں جب غیرت ہو تو پھر ایک عورت بھی دین کی پہرے داری کے لیے کافی ہوتی ہے، تو جب بندہ پہ غیرت ہو جائے نا، پھر بڑی بڑی صدارتیں، بڑی بڑی وزارتیں، بڑی بڑی مشینریاں بھی انسان کو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرنے دیتی۔ آپ نے فرمایا کافروں سنو، 86 سال نہیں 86,000 سال بھی تم مجھے قید دے دو، میں جیل کے اندر مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں قرآن کی عزت کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتی، میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ بتاؤ کافروں کی جیل میں وہ رہنے والی اسلام کی وہ بیٹی عافیہ صدیقی، وہ تو جیلوں کے اندر قید میں امریکی قید خانے میں رہ کے بھی اس نے قرآن کی عظمت کے اوپر کمپرومائز نہ کیا، اس نے قرآن کے اوپر حملہ برداشت نہ کیا، دین اسلام کے اوپر حملہ برداشت نہ کیا۔ لیکن آج یہ ملتان کا مسلمان ہے جو دین اور قرآن کی حرمت کی پہرے داری کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔
چار بندے قتل کر کے تو پروٹوکول کے ساتھ باہر گیا. آسیہ ملونہ گستاخ رسول اللہ کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی تو انہوں نے جناب رہا کر کے باہر کیا. لیکن ہماری آج بھی نوٹ، آج بھی ہمارا ووٹ، آج بھی ہماری سپورٹ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو گستاخان رسول کے لیے کھڑے. اگلی بات سنو جی، آپ دل کے کانوں سے ہم نے یہ بات سننی ہے. آپ فرماتی ہیں پھر انہوں نے کہ میں نے کیا، پھر تو بھول جا، اب تو نے رہا نہیں ہونا، اب تیری موت ادھر ہی ہے. تو کہندے نے پھر انہوں نے جب ظلم ستم مجھ پہ کیا نا، پہاڑ توڑے، تو آپ پھر بھی استقامت کے ساتھ رہی. آپ نے کہا میں نے دین اسلام کے اوپر، دین کے اوپر میں جون سے ہے نا، دین کی حرمت کے اوپر کبھی بھی میں حملہ نہیں برداشت کر سکتی. کہندے ہیں پھر انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، ستم کیا، امید جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. اب تو رہائی کی امید کوئی نہیں، امید بھی ٹوٹ گئی، ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا دیے. تو کہندے نے میں اس طرح بیٹھی نہ تو میری اکھ لگ گئی. لیکن یاد رکھو جب ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں نا، جب سارے چھوڑ جاتے ہیں. ہم نے بھی جیلیں کاٹی، ہمیں پتہ ہے جیلیں کیا ہوتی، لیکن پریشانی اس لیے نہیں ہوتی جب دنیا میں ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، سارے سہارا ساتھ چھوڑ جائیں، تو پھر سہارا جو ہے وہ آمنہ کے لال کا ہی کام آتا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میری اس طرح اکھ لگی نا امریکہ دے جیل وچ، آپ فرماتی ہیں زندہ آباد، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگی تو نصیب جاگے، آقا و مولا حضور علیہ السلام میری خواب میں تشریف لے آئے. ادھر تو سارے بیٹھے بغیرت، انہاں دا تو ایک چٹھی نہ جا سکی. اے تے حضور نے نہ لجپال، مدینہ تو خود جناب امریکہ دے جیل چلے گئے. تو آپ فرماتے ہیں آقا و مولا تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام کے چشمان اقدس سے نہ آنسو بہہ رہے تھے. آج بھی خدا کی قسم ہماری ماں باپ بیوی بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں نا، خدا کی قسم ان سے اربوں کھربوں گنا زیادہ رسول اللہ آج بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا. فرعون نے ظلم کیا نا حضرت آسیہ تے سینے کے اوپر بہت بھاری اس نے پتھر رکھ دیا. تو آپ نے یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ ظلم کب ختم ہوگا، فرعون کی فرعونیت، فرعون کا ظلم کب ختم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے اسی وقت حضرت آسیہ کو جنت کے اندر محل دکھایا اس طرح کہ تیرا یہ مقام ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض ہوئی، اپنے پاس بلا لیا. تو اب یہاں امتحان آیا، رسول اللہ کی امتی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، تو آقا و مولا خود مدینہ پاک سے چلے گئے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا، یہ ظلم ستم کا یہ جو پہاڑ ڈار ہے یہ سلسلہ کب ختم ہوگا. تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی امتحان تیرا نہیں ہے، تیرا جو امتحان تھا وہ ختم ہو گیا، تو تو سرخرو ہو گئی، تو نے تو کافروں کے جیل کے اندر رہ کے بھی قرآن کی عزت پہ تو نے بات نہیں آنے دی، تو تو کامیاب ہوگی، میں محمد عربی تجھ سے راضی. امتحان تیرا نہیں، امتحان تو پوری دنیا میں جو 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان بس میں امتحان ان کا ہے. امتحان ہمارا ہے، امتحان ہمارا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس طرح چھڑانا ہے. بابری مسجد ہندوستان کے اندر شہید کر دی گئی، آج بھی اس مسجد کی اینٹیں جو ہے نا وہ ہندو اور سکھوں کے گھروں میں محفوظ ہیں. آج بھی بابری مسجد کی اینٹیں ہمیں پکار رہی ہیں کہ مسلمانوں اٹھو اور میرا بدلہ لو. تو بابری مسجد کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ کشمیر میں جہاد، کشمیر UN کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اقوام متحدہ کشمیر آزاد کرا سکتا ہے، نہ امریکہ کروائے گا، نہ برطانیہ، نہ یورپ، نہ ہی کسی قرارداد سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. کشمیر جب بھی فتح ہوگا مجاہدوں کی تلوار سے وہ فتح ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ سے فتح ہوگا. کشمیر فتح کس طرح ہوگا؟ سنو جی، یہ ہمارے حضرت امیر مجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ ہمیں حکم کر کے گئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا جس دن ملک پاکستان میں لبیک کی حکومت آ گئی تو آتے ساتھ تخت کے اوپر دین آئے گا. اور پھر آپ نے یہ ہمیں حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جیسی لبیک کی حکومت آئی تو پھر لبیک والے اعلان جہاد کریں گے، پھر پوری فوج بھی اور رسول اللہ کے یہ غلام بھی لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. انشاءاللہ لبیک کی حکومت آنے کی دیر
लब्बैक का नारा मुल्क पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, लब्बैक का नारा इंशाअल्लाह सरजमीन कश्मीर में भी लगेगा, हिंदुस्तान भी फतह होगा, बैतुल मुकद्दस भी आजाद होगा, दोबारा बाबरी मस्जिद भी बनेगी। क्यों कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। लब्बैक का नारा खत्म हो जाएगा, लब्बैक की तारीख खत्म हो जाएगी, नहीं तो